السلام علیکم۔ بڑی مسرت و شادمانی کے ساتھ یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ راج دھنوار ودھان سبھا کے سنی اور راج دھنوار ودھان سبھا کے مسلمانوں کے خیول کو جگاتے ہوئے تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس کے لیے ایک روایتی طریقوں پر محمل سرگرم کا وجود عمل میں آیا، جس میں چند روایتی حروف پر چند بات لکھنے کے لیے دور و دراز سے چل کر کے ہمارے معزز مہمان آئے۔ بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ حضرت مولانا الیاس مظاہری جو کھوڑی مہوا میں ایک عظیم الشان اجلاس سیاسی میدان میں کر کے انہوں نے دعوت و ارشاد پورے آل جھارکھنڈ میں عام کیا ہے کہ آؤ اور تعلیمی بیداری کا ایک نئے طریقے لے کر کے میدان عمل میں آ جاؤ۔ اس کے لیے میں بہت بہت مبارکباد انہیں دیتا ہوں، اور بالخصوص جو معزز مہمان قریب آمد ہونے والے ہیں، ان معزز مہمانوں سے جو ہمارے علاقے میں کمی ہے تعلیمی معاملات میں اور تعلیمی پس منظر میں، اس پہ ہی روشنی ڈال کر کے ہم ان تک گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج حالات نے ہمیں اس قدر بے آبرو بنا کے چھوڑا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کے شوکت پہ زوال آتا ہے، جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج وہی صورت سامنے آ رہی ہے، جب ہم تعلیمی اعتبار سے کمزور ہو جاتے ہیں تو ہمیں سڑکوں میں نہیں بلکہ ہمیں ہر محاذ پہ مارے جاتے ہیں۔ لہٰذا نہ مار کھانے کی وجہ سے، لہٰذا ہم نہ مار کھائیں اور اپنی بات یہاں سے لے کے صدر تک پہنچائیں، اس کے لیے ایک قائد اور ایک نمائندہ ہم اپنے علاقے سے پیدا کر کے مغز تعلیم میں ایک ایسے انقلابی آفری کا ہم نعرہ دیں جسے یہ دنیا کہہ سکے کہ یہی سے ایک آواز اٹھی تھی جو پورے جھارکھنڈ کے الپ سنکھیپ کے لوگ تعلیمی حسن و ادب میں اتنا بیدار ہوا کہ صرف مدرسوں کی طرف ہمارے علماء نہ بڑھے بلکہ اچھے اسکولوں کی طرف بڑھ کر کے اپنا یونیفارم اور اپنی روایتی انداز کو سرزمین پر لاگو کر کے یہ منوا لیا، اس لیے کہ ہماری تہذیب و ثقافت پہ حملے ہوتے گئے، ہماری روایات پہ حملے ہوتے گئے، ہماری زبانی لسانیات پہ حملے ہوتے گئے۔ ان تمام امور پہ پابندیاں عائد کرنے کے لیے اس دھرتی کے مسلمانوں کو جگانے کے کام اگر کسی فرد واحد نے کیا ہے تو اس فرد واحد کا نام ہے مولانا الیاس مظاہری کا نام ہے۔ اس فرد واحد کو بے شمار مبارکبادیاں اس لیے دیا جائے کہ یہ مذہبی جلسے کا آغاز نہیں کیا ہے بلکہ ایک سیاسی جلسے کو آغاز کر کے انہوں نے مغز تعلیم کا ایسے رس گھول کر کے پلانا چاہا ہے جس تعلیم کے عوض میں اگر نائی کا بچہ ہوگا تو ممتاز ہوگا، ٹھیلا چلانے والے کا بچہ ہوگا تو ممتاز ہوگا، رکشہ چلانے والا کا بچہ ہوگا تو ممتاز ہوگا۔ اس لیے کہ تعلیم کبھی گورے اور کالوں پہ کوئی فوقیت نہیں دیتی ہے، اگر جس کے اندر تعلیم ہے وہی محاذ امن پہ ایک نعرہ اتحاد کیا کرتا ہے، نعرہ اتحاد دیا کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی قوت فکر و عمل سے ہمیں یہ ایک سبق لینی ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔